یہ اس کا جو شعور کے متعلق ہے کہ انسانی دماغ پر تصورات اور خیالات کی الغار ہوتی رہتی ہے. انہیں قابو میں لانے کے لیے یا اس پر اختیار پانے کے لیے اگر ان کے آغاز اور منبع کا علم ہو جائے تو شاید فائدہ مند ہو. اس میں دو صنف سے ہوتی ہے. ایک تو طبعی یا فطری محرکات ہیں جیسے جذبات اور احساسات، ان سے حافظے میں ارتعاش پیدا ہوتی ہے اور یاد کو ابھارتے ہیں اور اس طرح سلسلہ در سلسلہ خیالات کی اور چل پڑتی ہے. اور یہ دونوں شعور اور تحت شعور کے ماتحت ہوتا رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا دماغ کی طرف سے خیالات پیدا ہوتے ہیں جسم کا تعلق نہیں، ان کا کیا منبع ہے؟ یہ جو قسمیں ہیں تو بہت سی ہیں خیالات کی، اور منبع اور ہے اور خیالات کی قسمیں مختلف ہیں. خیالات کی قسموں میں تفکرات ہیں. تو فلسفے کے مطابق بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ بعض ایسی حالتیں تھیں اسلام کی فکروں کی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو گویا ہجوم کر کے آ جاتے تھے. جنات جن لفظ ہے، جن سے مراد وہ مخفی پریشانیاں وہ حاضر ہیں اور پھر کوشش کر کے ان کو جھاڑنا پڑتا تھا. تو کچھ لوگوں کی ذاتی فکریں ہوتی ہیں، کچھ غم لگ جاتے ہیں تو بار بار حملہ کرتے ہیں، کچھ نفسانی خواہشات ہیں، کچھ وقتی دلچسپیاں ہیں. تو جہاں تک آنے کا رخ ہے تو ایک نہیں، وہ تو بہت سے رخ ہیں جہاں سے یہ چیزیں ہجوم کرتی ہیں، توجہ الگ الگ ہیں. مگر جو منبع ہے جو انسانی شعور ہے اصل، اس کی دلی تمنا، اس کی خواہش، اور انسان چونکہ حد سے زیادہ انا کے دائرے میں رہتا ہے، انا سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے انا کی قسمیں تو نیک و بد کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں، مگر انا کی طاقت اپنی جگہ ہے. تو 16 کے اوپر اگر دینی تفکرات ہجوم کرتے ہیں تو آپ کی انا کا دین سے تعلق ہے اور اصل انا ہی ہے جس کو صدمہ پہنچا ہے. اور دنیا والوں کو اگر دنیا کے تفکرات کم کرتے ہیں تو وہ بھی انا ہی ہے مگر بد انا ہے. تو اپنی انانیت کو محفوظ کرنا سب سے پہلا کام ہے. اور جو رسول سے فرماتے ہیں کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے تو میرا یہی ہے کہ میری انا میرا کوئی بھی کبھی نہیں رہی، اس کا رخ تمام تر اللہ کی طرف ہو گیا ہے، تمام طرف نیکی کی طرف ہو گیا ہے. اس لیے ہجوم جن خیالات کا بھی ہوگا اس کی بنا اگرچہ انا ہی ہے مگر وہ نیک انا ہے، بد انا نہیں ہے. اور جو میرے کہنا ہے اس میں عام طور پر لوگ کم ملوث ہوتے ہیں اور بد ادا یا نیوٹرل انا کہہ لیں آپ اس کو، وہ زیادہ تر حاوی رہتی ہے انسان پر. مثلا میں نے کئی دفعہ خطبوں میں اس کی تفصیل بیان کی ہے. ایک بچہ ہے، معصوم ہے، اس کے بد انا کی بحث نہیں ڈالا جا سکتا، مگر اس کو کرکٹ کا شوق ہے، کرکٹ کی کمنٹری آ رہی ہے، وہ نماز پڑھنے جائے گا تو نماز میں سوچا ہے کہ مالک نے کتنے چھکے لگائے، ظہور نے کیا کیا وغیرہ وغیرہ، اور نماز سلام پھیر کے ہی دوڑے گا اس طرف کو. تو اس کا نماز پر آ جانا اس کی معصومیت کی وجہ سے اس کی ہمیشہ لکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوئے، مگر نماز کے خیال ہونے پر بھی کوئی شک نہیں. وہ اس نماز کو پھل سے بھر سکتا تھا وہ محروم رہا. تو انا کی دلچسپی کی بحث ہے ساری. جس چیز میں اس کی دلچسپی ہوگی وہ اس پہ قبضہ کر لے گی، اور اس کو پیچھے چھڑانا اور بار بار روکنا یہ ایک مشکل کام ہے. اس لیے یہ جو شعور تحت شعور کی بحث یہ فلسفیانہ سوچنے ہیں. اصل بات وہی ہے کہ ہر چیز کی، ہر انسان کی دلچسپی ایک معین وقت میں واضح اور ختم ہوتی ہے.
اس وقت اس پر ان خیالات کا غلبہ ہوگا جو اس کی دلچسپی کے تقاضے ہیں، اور بار بار گھوم گھوم کر وہی چیزیں آئیں گے ذہن میں. اس لیے ان پر نگران رہنا، اور خصوصیت سے مناسب ان پر نگران رہنا، یہ وہ جملے جو ہوگا جس کو مشہور صاحب فرماتے ہیں کہ قیام صلاۃ میں اس کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ. افراد نماز بار بار گرتی ہے اور اسے کوشش کر کے اٹھائی چلے جاؤ. بس اس محنت سے آپ کو رفتہ یہ مشق ہو جاتی ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری نماز میں کتنی بالیاں تھیں جو نظامیں بھرے، کتنی خالی رہیں، اور جتنے زیادہ آپ اپنی نماز میں ذکر الہی کے گانے بھریں گے واقعتاً، اتنا ہی کامیاب نماز کہلائے گی. اس لیے نماز میں جو فرق ہے نا، فلاں کی نماز ہے اور فلاں کی نماز ہے، اس کا بنیادی طور پر یہی اس کی پہچان ہے کہ کون شخص نماز میں کلیتاً تمام تر خدا کے لیے ہو کر مسلسل اسی میں رہتا ہے، کوئی لمحہ بھی اس سے ہٹتا نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی انا تمام تر اللہ کے لیے ہو چکی ہے، اسے بغیر ہو نہیں سکتا. اور جتنا کوئی انسان باریکی سے اپنا مطالعہ کر سکے اس کو قطعی جواب ملے گا جس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی کہ میں کتنا ہو چکا ہوں کتنا باقی ہوں. اور یہ عمر بھر کی کوشش نماز کو قائم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انسان کو مسلسل بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے، سنائیے. ظہور مہدی آخر